سینٹ میں اپوزیشن نے مسلسل غیر حاضر رہنے والے وزراء کے داخلے پر پابندی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی پارلیمانی لیڈر شہری رحمان نے یہ مطالبہ صحافیوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ نہیں موجود ہیں یا سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کو وہ عزت نہیں دے سکتے یا اہمیت نہیں دے سکتے، یا سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمارے آئین کے مطابق قانون سازی پارلیمان کے ذریعے ہوتی ہے، یا اس کو بائی پاس کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو بالکل ہماری گزارش ہے کہ ان کو پارلیمان سے دور رکھا جائے اور ان پر پابندی لگائی جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ وزراء موجود نہیں ہیں۔ وزراء کی عدم موجودگی میں آرڈیننس، رول بائی آرڈیننس کے حوالے سے تو آپ پارلیمنٹ کس لیے بلا رہے ہیں؟ کیوں بے توقیر کر رہے ہیں؟ کیوں ہم تو نہیں کہتے ہمیں نہیں چاہیے ٹی اے ڈی اے، اس لیے بند کریں۔ اگر اس طرح آپ نے آرڈیننس سے چلانا ہے اور وزراء بالکل آپ کو سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا اس کا کوئی کردار نہیں ہے جمہوری سسٹم میں، تو پھر بتائیں ان کے اصلی عزائم کیا ہیں؟ تو پھر کورم کیسے ہو سکتا ہے؟ کورم مینٹین کرنا، منسٹرز کو وہاں موجود رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم نے اپنا پورا کردار ادا کیا، فائنانس کمیٹی نے سارا کام کر کے دیا، گزارشات دے دی ہیں سینٹ نے تاکہ نیشنل اسمبلی کال ہو اور ووٹنگ ہو، لیکن ہم نے اس وقت تک کورم مینٹین رکھا کہ ہم یہ کبھی کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ سینٹ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی یا اپوزیشن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ تھینک یو۔ تقریر جو ہے فائنل تقریر وائنڈ اپ سپیچ مکمل نہیں ہو سکی، تو حکومت سنجیدہ نہیں لے رہی یا آپ لوگ حکومت کو نہیں چل رہے؟ جی، جب وائنڈ اپ سپیچ تب ہوتی ہے جب آپ پہلے دن یا بیچ میں کسی پورے بجٹ سیشن میں ان سارے وزراء کی حاضری بالکل غیر یقینی رہی ہے۔ بار بار چیئرمین سینٹ نے بھی ان کو تنبیہ کی کہ آئیں اور اپنی حاضری یقینی بنائیں، لیکن انہوں نے بالکل اگنور کیا ہے۔ لیڈر آف دا ہاؤس اور پارلیمنٹری افیئرز وزیر ہی ہوتے ہیں اگر لگ بھگ، اور اسٹیٹ منسٹر فائنانس کبھی آئے کال اٹینشن کے لیے، لیکن فیڈرل منسٹرز بالکل غائب رہے۔ اور اس طرح میں نے کبھی بجٹ سیشن دیکھا نہیں ہے۔ وہ نیشنل اسمبلی غیر مبینہ طور پہ پروروگ ہوا تھا، آج ہمارا اس لیے پروروگ بھی ہو گیا ہے، خیر ٹائم بھی ہو گیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کل سے بات چلی ہوئی ہے کہ مثلاً پی ایم ڈی سی کا آرڈیننس انہوں نے ابھی تک لے نہیں کیا ہے، یہ سیشن ختم ہو گیا ہے، اور چیئرمین کی ہدایت اور رولنگ کے باوجود کہ آپ نے پہلے دن ڈالنا ہے، لے کرنا ہے آرڈیننس، انہوں نے نہیں کیا۔ جب سیشن آتا ہے اور آپ کا کوئی آرڈیننس چل رہا ہوتا ہے، آپ کو فوری طور پر وہاں لے کرنا ہوتا ہے ہاؤس میں، لیکن پورا 2 ہفتے سیشن چلا، انہوں نے نہیں لے کیا۔ اب یہ رات کی چوری میں اس کو قانون بنانا چاہتے ہیں یا کمیٹی بھیجنا چاہتے ہیں، تو یہ تو بالکل آئین کے بالکل مترادف ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آرٹیکل 89 انہوں نے پڑھا نہیں ہے یا یہ پڑھنا نہیں چاہتے۔ آرڈیننسز جب آپ کا کوئی بھی ہاؤس سیشن میں ہو نہیں لا سکتے، آپ کو قانون سازی کرنی ہوگی، لیکن یہ قانون سازی سے بالکل قاصر ہے۔ نیشنل اسمبلی میں کمیٹیاں تو بنائی نہیں رہی ہیں، تو اب سمجھتے ہیں کہ یہ رول بائی آرڈیننس کریں گے، اس طرح نہیں کام ہو سکتا، اور وہ آرڈیننسز بھی چھپا کے رکھیں گے۔ دیکھیے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا، منسٹرز ایبسنٹ ہیں، آرڈیننس چھپائے جا رہے ہیں، قانون سازی ہو نہیں رہی ہے حکومت سے، تو ہمیں تو بتائیں کہ کس لیے ربر سٹیمپ کے لیے بلایا ہوا ہے؟ یہ تو ہم کرنے تیار نہیں ہیں، اس لیے ہم نے کورم فل کیا۔ پھر بھی سینٹ فائنانس کمیٹی نے پوری اپنی گزارشات پیش کر دی اور لے کر دی، پھر ہم نے کورم فل کیا۔